اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا پارٹ 8 آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعے پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اسلامی تاریخ میں ایمان، اخلاص اور کامل اطاعت کی روشن مثال ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس نے سچے اور جھوٹے ایمان میں فرق واضح کر دیا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں اس وقت پیش آیا جب حالات نہایت سخت تھے۔ افواہ پھیلی کہ کیسر روم عرب پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انتہائی تنگی اور اسرت کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، لمبا اور دشوار گزار سفر تھا، فقر و فاقہ تھا اور وسائل کی سخت کمی تھی، اور رومی سلطنت جیسی طاقتور قوت کا سامنا تھا۔ اسی لیے اس لشکر کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مالی تعاون کی اپیل فرمائی تو تمام صحابہ کرام حسب توفیق اپنی حیثیت کے مطابق آگے بڑھے۔ حضرت عثمان بن عفان ایک مالدار صحابی تھے، انہوں نے بہت کچھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کا لقب دیا اور عثمان بن عفان کی جگہ عثمان غنی کے نام سے جانے جانے لگے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کا امتیاز برقرار رہا۔ گھر کا سارا سامان لا کر ڈھیر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے پوچھا، اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے عرض کی، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سوچئے، یہ صرف مال دینا نہیں تھا، توکل، یقین اور ایمان کی انتہا تھی، اصرار کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ اور حضرت عمر اعتراف فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے آدھا مال پیش کیا، لیکن جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر سب کچھ لے آئے ہیں تو فرمایا، میں کبھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی برتری کا اعتراف ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام صرف قربانی میں نہیں بلکہ ایمان کی بلندی میں بھی سب سے اونچا تھا۔ حضرت ابوبکر نے بلا تردد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی، کسی بھی کمزوری یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، منافقین کے طرز عمل کے برعکس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک میں منافقین بہانے بناتے رہے، کمزور ایمان والے بھی پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کسی تردد کے بغیر نکلے، ہر حکم پر لبیک کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ یہی ہے کامل اطاعت اور سچا ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی رہے۔ آپ کے اخلاص، رائے اور قیادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اعتماد تھا۔ مشورہ ہو، سفر ہو، قربانی ہو، ہر جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ تھے، اور آپ یہی اعتماد ہمیں بعد میں اس وقت نظر آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی انہیں اپنا جانشین بنایا، امت نے خلافت میں بھی انہیں اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت ابوبکر کے اس رویے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دین مشکل ہو تو پیچھے نہیں بلکہ آگے بڑھو، اللہ کے راستے میں دو تو پورا دو، بھروسہ مال پر نہیں اللہ پر کرو۔ قیادت کا معیار نسب نہیں اخلاص ہے، اسی لیے وہ بجا طور پر افضل البشر بعد الانبیاء کہلائے۔ اگر آج امت میں ابوبکر جیسا ایمان آ جائے تو کوئی تبوک مشکل نہیں رہے گا۔ آخر میں ہم بس یہی کہیں گے کہ غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کی معراج پر تھے، ایمان کی پہچان تھے، وفاداری کی زندہ تصویر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔